یہ رنگ و بو والی حسین کائنات کیوں پیدا کی؟ اتنی عظیم کائنات اللہ تعالیٰ فی ستتی ایام 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ ایک اہم سوال ہے، سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا، سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 56 میں ارشاد فرما رہے ہیں، مقصد تخلیق کا مقصد کائنات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو سب سے اشرف اور اعلیٰ مخلوق کو جو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق کا ایک مقصد، ایک ریزن اہم ترین یہ بتا رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر صرف لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت اور بندگی کے لیے۔ حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آیت شریفہ کا بیان کر کے ارشاد فرمائیں کہ لیعبدون، یعبدون عبادت، میری عبادت کی غرض سے جنات کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، مطلب لیعرفون، معرفت کے لیے، پہچاننے کے لیے، انٹروڈیوس کے لیے۔ تو یہ اہم ترین سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کل اور جز، چھوٹی اور بڑی مخلوق کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک ہی ریزن ہے، وہ ہے عبادت اور بندگی۔ مہدی علیہ السلام کے بیان کے بموجب وہ ہے معرفت خداوندی۔ اب اس کی تشریح کے لیے ایک حدیث قدسی رکھتا چلوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث جو قرآن سے نیچے درجے کی اور احادیث سے بلند درجے کی ہوتی ہے، جس میں کہنے والا، فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اس حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ریزن بھی بتایا اور اشرف اور اعلیٰ مخلوق کے تعلق سے ایک رہبری کی کہ پیدائش کا منشا اور مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفین، میں پوشیدہ خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، اپنی پہچان بناؤں، اپنا انٹروڈیوس کراؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا، جنات اور انسان کو ہی نہیں، کل مخلوق کو پیدا کر دیا، فعرفونی، لہذا تم مجھے پہچانو۔ تو مہدی علیہ السلام جیسا بیان فرمائے کہ لیعبدون سے میرا مراد لیعرفون ہے، اس حدیث قدسی سے میچ ہو جاتا ہے کہ مہدی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں معرفت خداوندی کا ذریعہ ہے انسان کی پیدائش اور تخلیق۔ تو اس حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، فعرفونی، مجھے پہچانا۔ تو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پہچان بنانے کے لیے، پہچان کے اسٹیپس پار کرنے کے لیے بتا دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مقصد حیات تمہارا یہی ہونا چاہیے، یہی اگر ہے ریزن تمہاری پیدائش کا اللہ کی معرفت ہے، اور اس ریزن کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ تو اس حدیث قدسی سے بھی اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے، لب لباب یہی ہے کہ اہم ترین سوال کا جواب یہی ہے کہ کل کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں پیدا کر دیے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، اچھی سے اچھی چیز اور بری نظر آنے والی چیز، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ابس، بیکار اور ویسٹ نہیں بنائے ہیں، بلکہ ایک مقصد ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت۔ حاضرین محترم، قرآن عظیم مہدی علیہ السلام کے ارشاد کے بموجب عشق نام الہی ہے،
معرفت خداوندی، محبت الہی، لفظ فار اللہ، اللہ سے محبت کرنے کا ایک ایسا دستور ہے، ایک ایسی کتاب ہے، اس میں سارے طریقے، سارے اصول، سارے رولز ریگولیشنز اور سارے ادب بتائے گئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک آیت کی ایک ایک لفظ پر غور کرنے سے انسان کے بند دریچے کھلتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے نور ایمان، سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، سننے کے لیے، سننے کے بعد عمل کرنے کے لیے سب سے اہم ترین ہے نور ایمان۔ نور ایمان اگر ہو تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ رہبری کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ قرآن عظیم کے آپ مطالعہ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ احکامات جو بیان کیے ہیں تو شروع سے آخر تک نہیں، صرف واقعات اور قصص اتنے ہیں۔ انبیاء سابقین، پچھلے انبیاء کرام کے قصے، توریت، انجیل، زبور اور پچھلے نبیوں کے واقعات سے قرآن عظیم کا بیشتر حصہ بھرا پڑا ہے۔ ان سارے قصوں سے ہمیں جو بات ملتی ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی جب اللہ کے رسول آتے تھے، اللہ کے نبی آتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو لوگ اللہ کے نبی کی تعلیم کی وجہ سے اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کو اپنے اندر بسا لیتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں معرفت خداوندی کو اختیار کر لیتے، اور اس کے بعد وقت گزرتا جاتا، اس کے بعد انسان پھر گمراہی کے راستے پر آتا۔ تو پچھلی قوموں کو دیکھ لیجئے، یہود جو بنی اسرائیل کی بہت بڑی قوم رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار انبیاء کرام کو نازل فرمایا، انسانوں کو ان کا مقصد حیات بتلانے کے لیے، انسانوں کو زندگی کا طریقہ اور خدا کی معرفت حاصل کرنے کے راستے اور طریقے بتائے۔ انبیاء کرام آتے رہے، اور اس کے بعد لوگ، یہود کا حال یہ ہو گیا کہ ایک وقت ایسا آیا، وہ اپنے طور پر ایسا دعویٰ کرنے لگے، مقصد حیات جو سب سے بڑا ریزن تھا تخلیق کا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اور اس کے بعد ان کا نعرہ کچھ ایسا لگ گیا، دعویٰ ایسے جھوٹے کرنے لگے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، نعوذ باللہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں، یہ کرنے لگے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام بھی دنیا میں آئے، معرفت خداوندی کے وہ راستے بتائے، وہ طریقے بتائے، عبادتوں کے وہ طریقے بتائے جس سے اللہ کی محبت اور معرفت پر پروان چڑھتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی قوم گمراہ ہو گئی، وہ قوم بھی پھر اصل دین کو چھوڑ دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو، عیسیٰ روح اللہ کو ابن اللہ، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بتانے لگے، تو دعوے بڑے ہونے لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی امت محمدیہ کو آخری کتاب دے کر بتا دی کہ دعویٰ سچا ہونا چاہیے، کنڈیشنل بتایا گیا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی دعوے میں سچے ہو، پکے ہو، اللہ سے محبت کرنے کا، اپنی زندگی کی تخلیق اور اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تو اگر تم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے، اللہ کے نبی کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم میری طرف سے کہہ دو کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے اسٹائل کو اختیار کرو، میری طرز زندگی کو اختیار کرو، تب ہی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کنڈیشنز پورے ہوں گے تو پھر یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ نے بندوں سے محبت کرنے کے لیے دنیا نہیں سجائی، یہ کائنات اور کائنات میں بکھری مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مخلوقات یا اشرف المخلوقات سے محبت کرے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے